سردار مسعود صاحب، ایران امریکہ تنازع آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے؟ یہ تو تناؤ جو ہے اس طریقے سے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سٹیل میٹ آ جائے گا۔ یہ مشکل کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرموز رکھنا انداز ہو گئی ہے، اس کی گورننس کس کے پاس ہونی چاہیے۔ ایران نے جو فارمولہ پیش کیا تھا اور جسے امریکہ نے قبول کیا تھا، جو مفاہمتی یادداشت میں ان کی شق نمبر 5 کے تحت، اس میں یہ تھا کہ ان 60 دنوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی اس کی گورننس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران عمان کے ساتھ مشاورت کرے گا، دوسری ساحلی ریاستوں کے ساتھ مشاورت کرے گا، اور کوئی ایسا کلیہ ڈھونڈے گا جس سے اس کی گورننس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے۔ اس میں ٹولز لیے جائیں گے، نہیں لیے جائیں گے، اور کون کون سی لینز جو ہیں وہ آپریشنل ہوں گی، کیا وہ شمال کی طرف ہوں گی، جنوب کی طرف ہوگی آبنائے ہرموز کی، اور اس میں کیا ان کی جوائنٹ گورننس ہوگی۔ اس قسم کے معاملات طے کرنے تھے، لیکن امریکہ نے پہل کر دی اور اس نے یہ کیا کہ یونائیٹڈ کنگڈم اور فرانس اور اقوام متحدہ کے کہنے کے اوپر عمان کے ساحل کے ساتھ ایک متبادل راستہ تراش لیا، اور اس کی وجہ سے ایران نے جو ہے اس کے کچھ ویسلز کو نشانہ بنایا، اور یوں آگ بھڑک اٹھی اور اب حملے ہو رہے ہیں۔ جو دوسرا عنصر ہے وہ ان کی انٹرنل ڈائنامکس ہے۔ جب مفاہمت یادداشت پہ دستخط ہوئے تھے تو اس وقت شہید رہبر اعلیٰ کا فیونرل نہیں ہوا تھا۔ امریکہ کے صدر کے اوپر دباؤ آ رہا تھا، لیکن اتنا دباؤ نہیں تھا جتنا اب ہے، کیونکہ جو مڈ ٹرم الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں، اور ان سے بہت سے سوال پوچھے گئے کہ آپ نے ایران کو اتنی رعایتیں کیوں دی ہیں، اور اسے کیوں ایک قسم کا یہاں کا چودھری اور چوکیدار بنا دیا علاقے کا، جو کیونکہ وہ مفاہمتی یادداشت میں جو بھی تعمیر نو سے متعلق تھے، یا یہ کہ اسے آبنائے ہرموز کے سلسلے میں جو رعایت دی تھی۔ تو یہ جو ڈومیسٹک پریشرز ہیں، ان کے اوپر پاکستان، قطر یا کسی بھی بیرونی ملک کا کوئی لیوریج موجود نہیں ہے، اور وہ اتنی تیزی سے اس کے شعلے بھڑکنے لگے۔ مطلب فیونرل کے دوران جو آواز آ رہی تھی، بلند ترین آواز آ رہی تھی ایران سے، وہ انتقام کی تھی، اور اس طریقے سے مذاکرات کار جو تھے، باقر کالباف یا عباس اراغچی یا صدر پزشکیان، وہ بھی ایک طریقے سے انہیں کہیں پناہ لینی پڑتی تھی سیاسی اعتبار سے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو ہیں، ان کے اوپر وہاں جو ہے اسرائیلی لابی مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہے واشنگٹن میں، اور وہ ان کا نہ صرف ان کا مستقبل، ان کی لیگیسی تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو شاید نومبر کے انتخابات میں ان کی پارٹی کو شکست فاش ہو اور ان کو ایک کمزور صدر کے طور پر پیش کیا جائے۔ ان محرکات کی وجہ سے دونوں طرف کے حملوں میں تیزی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سفارتی مذاکرات کا سر، یہ تو حقائق ہو گئے کہ امریکہ اور ایران کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے، گراؤنڈ رولز اس وقت کس طریقے سے بنانے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا جائے۔ یہ تو ریالٹیز ہے نا کہ وہاں پر ایران کے اندر یہ صورتحال ہے، امریکہ کے اندر یہ ہے، لیکن آگے کیسے چلیں گے، انگیجمنٹ کو آگے کیسے بڑھائیں تعمیری طریقے سے؟ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اٹیکس ہو رہے ہیں، کاؤنٹر اٹیکس اینڈ کاؤنٹر اٹیکس، جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے، وہ بڑی کیلیبریٹڈ ہے۔ جو امریکہ ہے وہ ساحلی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ ان بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے جو خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں۔ اب قطر اور پاکستان پس پردہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جیسا کہ کہا کہ قطر، پاکستان، مصر، ترکیے اور سعودی عرب یہ مل کے دوبارہ سے کوشش کریں، اثر نو کوشش کریں، تاکہ ایک تو یہ جنگ جہاں جس سطح پہ پہنچی ہے اس سے آگے نہ بڑھے اور فل فلیڈ وار نہ ہو جائے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس میں کودنے کے لیے تیار ہے، اور دوسرے یہ جنگ بڑھ کے بحیرہ احمر اور گلف آف ایڈن کی طرف اور پھر باب المندب کی طرف نہ چلی جائے، جس کے کچھ اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے سفارت کی ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے۔ ہر جنگ جو ہے وہ سفارت کے میز پہ ختم ہوتی ہے، وہ کتنی بڑی جنگ کیوں نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اثر نو پاکستان کو دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کوشش کرنی چاہیے، یہی راستہ ہے۔ اور امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے لیے جتنی یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی، وہ آپ نے عالمی منڈیوں کا ذکر کیا، آپ نے کروڈ آئل کا ذکر کیا، اس کی پرائس کا ذکر کیا، اور عام دنیا کے صارفین ابھی بھی جو ہے نا بہت یعنی مطلب ایک بہت بڑے
ख़तरनाक دور سے نکلے تھے، دوبارہ اس میں واپس جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ نہ امریکہ کے مفاد میں نہ ایران کے مفاد میں ہے، ان کو زود مسعود صاحب ایک آخری سوال آپ کو میں بلوچستان پہ کر لوں، پھر میں اپنے اسٹوڈیوز میں مہمانوں سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر زیادہ رائے دیں۔ ہمارے کچھ دوست ممالک کا، 2 دوست ممالک کا خاص طور پر تذکرہ آتا ہے، 3 کا کر لیں، ایک ہمسایہ ملک ہے اور دوسرے 2 بھی فرینڈلی مسلم کنٹریز ہیں، کہ بلوچستان کے حالات کے اندر کچھ نہ کچھ ان کی بھی سمپتھیز ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے جو یہاں پر کل ایک مزدوروں کو 5 کو مارا گیا جن کا تعلق پنجاب سے تھا، رحیم یار خان کے کسی علاقے سے تھا۔ تو یہ روز وہاں واقعات چل رہے ہیں، کتنی دیر ٹالریٹ کریں گے؟ 42 افراد 3 دنوں میں پولیس والے بھی اور فوج والے بھی شہید کر دیے گئے۔ تو ہم ان دونوں دوست ملکوں کو، برادر اسلامی ملکوں کو انگیج کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اس کام میں تو آپ حصہ دار نہ بنیں۔ جی جی بالکل آپ نے درست کہا، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک، ان میں سے ایک ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، اور لیکن کشیدگی اس حد تک نہیں پہنچی کہ اس قسم کا ہم سوال ان کے ساتھ نہ اٹھا سکے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف 2 اسلامی ممالک تک محدود نہیں ہے، اس کا جو بنیادی محرک ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان نے یہ کیا ہے کہ اس نے جو اپنے دہشت گردی کے سارے جو نیٹ ورکس تھے وہ اٹھا کے ہماری مغربی سرحد پہ لے آیا ہے، اور اس میں مغربی سرحد جو ہے وہ یعنی افغانستان سے ہوتی ہوئی ایران کی سرحد سے جا کے چھوتی ہے، اور وہاں جو ہے ان کی پناہ گاہیں بھی ہیں، تربیت گاہیں بھی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں دوسرے ممالک کی ایجنسیز بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ اس خطے کو اس طریقے سے مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کی، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اقوام متحدہ کی رپورٹس موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ سٹیجنگ گراؤنڈ دیتے ہیں، کس طریقے سے ان کو اسلحہ کا لائسنس دیتے ہیں، کس طریقے سے انہیں نقل و حرکت کے لیے ID کارڈز دیتے ہیں، اور کس طریقے سے انہیں ماہانہ تنخواہ بھی دی جاتی ہے، ان کے امیر کو دی جاتی ہے تقریباً $40,000 پر منتھ، اور ان کے جو ہے رینک اینڈ فائل کو بھی وہ کس طریقے سے مختلف سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جو ان کے پاس جو امریکہ یہاں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ چھوڑ گیا تھا، کوئی تقریباً $7.5 بلین کا تھا، اس میں سے موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہو، تھرمل امیجنگ کے لیے ہو، یا اس کے علاوہ جو نائٹ ویژن گوگلز ہوں، اس کے علاوہ لائٹ مشین گنز ہوں، سنائپر رائفلز ہوں، یہ سارے کے سارے ان کے حوالے کر رہا ہے۔ اور اس میں پشت پناہی سرمایہ کاری اور انجینئرنگ ہندوستان کی ہے، ایکسیکیوشن بھی اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ یعنی مطلب اس کو توڑنے کے لیے اگر ہم ان 2 اسلامی ریاستوں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو آمادہ بھی کر لیں، اور ان کو آمادہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ مسئلہ آپ کے سر پہ رہے گا، کیونکہ یہ آپ کے جو مشرقی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس نے مشرقی سرحد کو خاموش کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں 3 جنگیں اس نے چھیڑ دی ہیں، آپ اس کا سامنا کر رہے